شیخ عبد الرحمن بن سلام المقری نے کتاب العقائد میں نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا ان کے ہاتھ میں آ گئی تو کہنے لگے کہ اے میرے معبود، اگر مجھے اجازت دیں کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی کہ یا الہی ایک ہفتہ تو، جواب ملا اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی کہ یا الہی ایک دن، فرمایا اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن کی اجازت دے دی تو حضرت سلیمان نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے تمام ان چیزوں کو جو زمین میں حلال ہیں، یعنی گائیں، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، ان تمام چیزوں کو جو جنس و حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، جب جن و انس نے ان چیزوں کو جمع کر لیا تو اس کے لیے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں۔ پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا، اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو۔ پھر کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کا طول 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھا اور اس کا عرض بھی اتنا ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے پاس وحی بھیجی، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا، اے سلیمان، میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لے اور کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ ایک ساتھ میں سارا کھانا صاف کر دیا۔ پھر اس مچھلی نے آواز لگائی کہ اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ اور میرا شکم سیر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سارا کھا گئی، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا، کیا اس طرح میزبان کا جواب ہوتا ہے مہمان کے لیے؟ اے سلیمان، آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لیے ہر روز اس طرح جتنا تو نے پکایا دن میں 3 مرتبہ متعین ہے۔ آج میرے کھانے کا رکنے کا سبب تو بنا ہے اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ بے شک